اعجاز احمد، آپ نے ٹھیک 2 دن پہلے اسٹریٹ لائن کے اوپر جب اس 15 سال کی بچی یاسمین کی موت ہوئی، اس کی موت کے فوراً بعد آپ نے ایک نوجوان سے مجھے بات کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. اسی نوجوان کا نام اعجاز احمد ہے، جو آج زندگی اور موت کے بیچ میں جنگ لڑ رہا ہے. رجوری سے جب یہ خبر آئی تو کچھ دیر تک میں یقین نہیں کر پایا کہ یہ سچ ہے. ایس ایم جی ایس ہاسپٹل جموں میں ایک ہنستا کھیلتا چہرہ، جس چہرے سے جب بھی آپ کی ملاقات ہوتی وہ بڑے یقین اور بڑے پختگی کے ساتھ ہی کہتا کہ یہ بچی ٹھیک ہو جائے گی، یہ بچی ٹھیک ہو جائے گی. اور یہ وہی نوجوان ہے جو نوجوان سیاسی لیڈروں کو لگاتار فون کرتا تھا کہ جناب بچی بیمار ہے، بچی کو ایئر لفٹ کیجیے، اس کو پی جی آئی چنڈی گڑھ پہنچائیے تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے. میں جب بھی ایس ایم جی ایس ہاسپٹل گیا، جتنی بار بھی میں نے اس بچی کو دیکھا اور اس نوجوان سے وہاں پر ملاقات ہوئی، تو اس نوجوان نے اکثر یہ شکایت کرنی کہ دیکھیے جی میں نے فلاں لیڈر کو اتنے فون کیے، اس نے میرا فون نہیں اٹھایا، فلاں لیڈر کو اتنے فون کیے، اس نے میرا فون نہیں اٹھایا. اور یاسمین کی جب موت ہوئی اس کے بعد اس کی آخری رسومات کے لیے اس کی ڈیڈ باڈی کو یہاں سے گھر لے جانے والے اعجاز احمد آج زندگی اور موت کے بیچ میں جنگ لڑ رہا ہے. گورنمنٹ میڈیکل کالج ججوری پہنچتے ہی اسے تمام جتنی بھی دوائیاں جو کچھ ڈاکٹروں کی سمجھ میں ابھی تک آیا ہے وہ تمام دے دی گئی، لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ ابھی بھی اس کی حالت نازک بنی ہوئی ہے. اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی انٹرونشن سے اب اعجاز کو پہلے جموں شفٹ کیا جائے گا اور جموں سے اسے پی جی آئی چنڈی گڑھ شفٹ کیا جائے گا. اور اس ساری شفٹنگ میں ایم ایل اے جاوید چودھری بھی اعجاز کے ساتھ ہیں، یہ اطلاع آ رہی ہے. اور سب سے اچھی بات آج یہ ہوئی کہ چیف منسٹر عمر عبداللہ خود بدحال پہنچے اور بدحال پہنچ کر وہاں جو اموات ہوئی ہیں اس قبرستان میں پہنچے، وہاں پر انہوں نے دعا کی، وہاں پر انہوں نے فاتحہ پڑھا اور اس کے بعد جو ہے بہت دیر تک وہ خاندان کے لوگوں کے ساتھ رہے، ان کو یقین دہانی کروائی کہ حکومت ان کے ساتھ ہے. یہ قدم سراہنے والا قدم ہے. وزیر اعظم وہاں پہنچ گئے اور پہنچ کر لوگوں کے بیچ میں بیٹھے، لوگوں سے بات کی تو لوگوں کو لگا کہ ہمارا اپنا آج ہمارے بیچ میں، جس کو ہم نے چنا تھا وہ آج ہمارے بیچ میں ہے. حکومت اپنی طرف سے بے انتہا کوششیں کر رہی ہے. یقین مانیے گا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے دفتر میں کسی سے بات ہو رہی تھی، دوسری طرف فون پر وہ لگاتار پوچھے جا رہے تھے کہاں ہے، کدھر ہے، بیمار ہوا ہے، کیا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے چیف منسٹر کے قریبی ناصر اسلم وانی سے بات ہوئی تو جب میں نے ان کو بتایا کہ اعجاز کون ہے، کیا ہے، یقین مانیے گا وہ کانپ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ابھی تک موت کی، حالانکہ اعجاز ابھی میں نے کو بتایا کہ اس کی طبیعت ناساز ہے، ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں اور انہیں جو ہے اب پی جی آئی چنڈی گڑھ پہنچایا جائے گا اور پی جی آئی چنڈی گڑھ میں ان کا علاج کی کوشش کی جائے گی. یہ جموں کشمیر کی حکومت، لیفٹیننٹ گورنر اور چیف منسٹر کے دونوں دفاتر نے مل کر یہ سارا کام کیا ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹرز اس معاملے میں جو کچھ ان کے پاس محدود وسائل، جو وسائل ان کے پاس ہے اس کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں جانوں کو بچایا جا سکے. پر اعجاز کا یکدم سے بیمار ہونا اور بیمار ہو کر ہاسپٹل پہنچنا اسی اعجاز کا جس کا انٹرویو اسٹریٹ لائن پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں کوشش کروں گا اگر میرے پاس اسٹریٹ لائن پر وہ انٹرویو ہوگا میں ضرور آپ کو وہ انٹرویو دکھاؤں گا کہ اعجاز کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوئی اور جس میں اعجاز نے بڑی تفصیلاً یہ بات بتائی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. چونکہ جب یاسمین کی موت ہوئی تو یاسمین کی موت کے بعد سب سے بڑی پریشانی ان کے لیے یہی تھی کہ بھائی یاسمین کی آخری رسومات کے لیے جلد از جلد جو ہے ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ گھر پہنچائی جا سکے. تو میں نے اس کے بعد ان سے بات چیت کی اور اس وقت انہوں نے گزارش کی کہ ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ حکومت ہماری بات مانے اور جلد سے جلدی ہمیں باڈی دے دے تاکہ ہم اس باڈی کو لے کر رجوری چلے جائیں، وہیں پر ہم پوسٹ مارٹم کرائیں گے اور پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد ہم اس بچی کو دفن کریں گے. یہ بالکل مجھے اس کے الفاظ یاد ہیں، یہ میں آپ کو دکھاؤں گا.
یہ وہ نوجوان ہے، یہ وہ نوجوان ہے، یہ دیکھیے گا، یہ ہے، یہ دیکھیے، یہ ہے وہ اعجاز احمد جس اعجاز احمد کی آج طبیعت نازک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل اعجاز نارمل ہے، اعجاز کی طبیعت خراب نہیں ہے، اعجاز کو بخار نہیں ہے، زکام نہیں ہے، کوئی دقت اعجاز کو نہیں، اعجاز بالکل صحت مند ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ اس بچے کی کیا؟ میرے ماموں کی لڑکی ہے. دیکھیے، آپ کے ماموں کی سسٹر. تو مجھے بتائیں کہ اب چونکہ اس کی وفات ہو چکی ہے، اس کے بعد اب آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے؟ سر حکومت سے کیا ہے، حکومت سے یہی ہے سر، کریں ہمارے بارے میں بھی سوچیں بڑھال میں کیا ہو رہا ہے سر. صاحب ایسے ہی سر کر رہے ہیں، وہاں پہ جا رہے ہیں، فوٹو بنا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، اور کیا کرنا ہے سر انہوں نے. تو پولیس سے تو یہ ہوگا نہیں سر کبھی بھی. یہاں پہ تو سی بی آئی جب تک نہیں آئے گی تب تک کوئی انفارمیشن نہیں ملے گی سر. جی سر. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ پوسٹ مارٹم کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ بچی کا پوسٹ مارٹم کل ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے بچی کی باڈی جو ہے آپ کو آخری رسومات کے لیے دی جائے گی. جی سر، یہ بول رہے ہیں کہ کل ہوگا، کل 4-5 بجے تک یہاں سے ہوگا، پھر پرسوں پہ ہوگا سر وہاں پہ. تو اس لیے ہماری گزارش ہے سر کہ یہاں سے آج ہمیں جو پوسٹ مارٹم کر کے ادھر سے دیجیے. جہاں سر ہمیں رجوری بھیج دیے، ہم لکھ کے دیں گے کہ وہاں پہ پوسٹ مارٹم کروائیں گے، تو ادھر سے ہمیں جانے دیجیے آج. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آج ہی آپ کو اجازت دی جائے کہ آپ اس بچی کی باڈی کو یہاں سے لے کر رجوری جائیں، وہاں اس کا پوسٹ مارٹم ہو، اور اس کے بعد پھر ٹائم پہ پہنچے سر وہاں پہ. اب 2 دن یہاں پہ لگیں گے سر. کیا کریں سر، ہماری اپیل ہے سر. فون تو ہمارا کوئی اٹھاتا نہیں ہے سر، فون تو ہمارا کوئی بھی نہیں اٹھاتا ہے. جب مشکل پڑتی ہے تو فون کوئی نہیں اٹھاتا ہے سر، کوئی نہیں اٹھاتا ہے سر. تو مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ڈاکٹرز جو ایس ایم جی ایس ہاسپٹل میں جنہوں نے اس بچی کو کے ساتھ اتنے دن جوجا، پوری کوشش کی اس کو بچانے کی، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر ڈاکٹروں نے بہت کچھ کیا سر، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جتنا سر ڈاکٹروں نے. ہم نے نہیں اتنے ساتھ رہے سر جتنے ڈاکٹر ہمارے ساتھ رہے ہیں. اس بچی کے ساتھ بہت اچھا اس نے ٹریٹمنٹ کیا، سبھی نے بہت اچھا کیا سر، ہمارے ساتھ بھی بہت اچھا کوآپریٹ کیا. لیکن ان کو سر سمجھ ہی نہیں چل رہا کیا ہے کیا نہیں ہے، کون سا زہر ہے، کیا وجہ ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا سر. اچھا، جب آپ لائے تھے اس بچے کو، مجھے یاد ہے میں بھی اس دن میڈیکل کالج آیا تھا، آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی وہاں پر. اس دن یہ بچی بات بھی کر رہی تھی؟ بات بھی کر رہی تھی، کھانا بھی کھا رہی تھی. ادھر ہی بیڈ پہ بیٹھ کے اس نے کھانا میں نے کھلایا تھا اپنے ہاتھوں سے سر. بات بھی کر رہی تھی، سب کچھ کر رہی تھی سر. اچھا، پھر آہستہ آہستہ آئی رات کو بھی، مطلب صبح بھی اس نے بازو اپنے ہلائے تھے. پھر تھوڑا سا ہم نے اس کے انجیکشن کی وجہ سے اس کو تھوڑا دودھ بھی دیا تھا. تو بس اچانک دن کو ہوا اس کو. تو یہ آپ نے سن لیا، یہی ہیں اعجاز احمد. میری ان سے بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی اور انہوں نے تفصیلاً اپنی ساری بات بتائی تھی. اور اس کے بعد اسی جگہ پر بھارت جنتا پارٹی کے 2 لیڈر ذوالفقار چودھری اور ساتھ میں رویندر رینا بھی آئے تھے. وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا. اب معاملہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سمجھ سے بالکل باہر ہے. ابھی تک تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ شاید کوئی زہر دے رہا ہے، شاید کچھ سازش ہے. لیکن اعجاز کی موت کے بعد یقین مانیے گا کہ کچھ مطلب ایک صحافی کے طور پر بھی بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون شخص ہے کہ اتنی موتیں ہونے کے بعد اعجاز کا بیمار ہونا اس طریقے سے، اور اس کا میڈیکل کالج پہنچنا اور وہاں سے یہ خبر ملنا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور اسے پی جی آئی چندی گڑھ شفٹ کیا جا رہا ہے. روح کام جاتی ہے. اب میں ایک صحافی ہوں، میرا کوئی مطلب یوں کہیں آپ کہ میری کوئی حیثیت یا میرا کوئی وہ امپورٹنٹ رول نہیں ہے. لیکن میری گزارش تمام عالم دین سے، تمام مفتیان کرام سے، تمام مساجد کے جتنے بھی امام ہیں ان تمام لوگوں سے، ان تمام مہنتوں سے، ان تمام بڑے بڑے پنڈتوں سے، الگ الگ پیٹھادیش ہیں ان سے، جتنے بڑے بڑے ہندو دھرم کے گرو ہیں ان سب سے، سکھ سمودائے سے تعلق رکھنے والے تمام بڑے لوگوں سے، کرسچن سمودائے سے تعلق رکھنے والے تمام بڑے لوگوں سے، اور بودھ سماج سے تعلق رکھنے والے تمام بڑے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ہم اللہ، بھگوان، واحے گرو، جیزس کرائسٹ، بدھ، جسے بھی آپ مانتے ہیں، ہم سب
اس کے سامنے سروسجود ہوں اور اسی سے اب یہ التجا کریں کہ یا اللہ جو لوگ اس وقت بدحال میں اس معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں یا اللہ ان کو کوئی راستہ دکھا. یہ اگر یہ کوئی سازش ہے تو اللہ اس سازش کا پردہ فاش کر، کیونکہ 17 جانیں جا چکی ہیں اور 18ویں جان جو ہے وہ اس وقت کشمکش کی صورتحال ہے، وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت. اور یہ وہ نوجوان ہیں جو نوجوان ان تمام بچیوں کو جو محمد اسلم کی یہاں پہنچی ایس ایم جی ایس ہاسپٹل میں پہنچی کہ نوجوان ہر وقت ان کے ساتھ کھڑا تھا. اور وہ تمام لوگ جو اس وقت بڑی شدت کے ساتھ اس وقت لگے ہوئے ہیں کہ سراغ لگایا جائے کہ آخرکار یہ کیا معاملہ ہے. ہم سب آپ لوگ کل جب بھی فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، جب بھی آپ کو موقع ملے اللہ کے دربار میں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ راستہ کھول، ان کے لیے راستہ بنا اور پتہ چلے کہ آخرکار اس معاملے کے لیے کون لوگ ذمہ دار ہیں. اگر یہ کوئی وبا ہے تب بھی رحم فرما، اگر یہ کوئی خاص طرح کی بیماری ہے تو یا رب سب پہ رحم فرما. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر دھرم، ہر مذہب کے جو بڑے لوگ ہیں جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ اگر خدا بھگوان واحگرو کے دربار میں حاضری لگا کر دعائیں کریں گے تو دعاؤں کا اثر ضرور دیکھنے کو ملے گا. اور دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. ہم سال 2024 میں ضرور رہ رہے ہیں. لوگوں کا خدا میں، بھگوان میں، واحگرو میں، جیزس کرائسٹ میں یقین کتنا ہے کتنا نہیں ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. لیکن اللہ رب العزت ہے، بالکل ہے، پکا ہے، اس کی ہستی ہے اور وہی ہستی یہ ساری دنیا چلا رہی ہے. آپ مندر جاتے ہیں، بھگوان سے مانگتے ہیں. جب آپ اپنے من سے مانگتے ہیں تو آپ کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. الگ الگ دھرم کے لوگوں کو الگ الگ جگہ پر ان کی آستھا ہے کہ وہاں جاتے ہیں تو ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں. 17 لوگوں کی موت ہو چکی ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ آج وہاں پہنچے اور آپ نے اگر دیکھا نہیں ہوگا، مجھے وہاں سے سننے کو ملا کہ بڑا حوصلہ، بڑی ہمت ملی ہے وہاں لوگوں کو جب چیف منسٹر وہاں پہنچے. لیفٹیننٹ گورنر یہاں سے مانیٹر کر رہے ہیں اور پولیس پر اور سب پر زبردست طریقے سے نظر رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے ریزلٹس چاہیے، مجھے نہیں پتا کیسے کریں گے آپ کو کرنا ہوگا. لیکن اب مذہبی رہنماؤں کی باری ہے کہ وہ بھی اپنا رول جو ہے وہ اب پلے کریں. کیونکہ دیکھیں یہ دل دہلا دینے والی بات ہے. میں وہ آدمی جو سائنس میں مکمل طور پر یقین رکھتا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ سائنس بھی یہاں پر فیل ہو رہی ہے. مطلب ایک نوجوان، ہنستا کھیلتا نوجوان جو بالکل صحت مند تھا، صحت یاب تھا، بالکل فٹ تھا، وہ اچانک آج شام کو جی ایم سی رجوری پہنچتا اور کہتا کہ جناب اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ بالکل اس کی صورت وہی ہو جاتی ہے جو صورت ان بچیوں کی ہوئی ہے، جو صورت اس سے پہلے باقی 4 لوگوں کی ہوئی. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ موقع ہے تمام قوموں کو، تمام دھرموں کے لوگوں، تمام دھرموں کے دھرم گرو سے میری ہاتھ جوڑ کر ونمر ونتی اور آگرہ ہے کہ آپ لوگ اگر سر جوڑ کر بیٹھیں گے، آپ لوگ اگر اللہ کے حضور میں حاضری دے کر رب ذوالجلال سے یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ جو اموات ہو رہی ہیں اب ان اموات کا، ان موتوں کا سلسلہ رک جائے، اور جو اس کی تفتیش کر رہے ہیں یا اللہ ان کو اس اندھیرے میں جو بالکل مکمل گھپ اندھیرا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا، ان کو اس میں سے راستہ نکلے. یقین مانیے ڈاکٹروں کے دل ٹوٹتے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے آج فون کیا جنہوں نے اس لڑکے کے ساتھ بات چیت کی تھی. وہ رو رہے تھے فون پر. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہ نوجوان وہ تھا جو ان بچوں کے بالکل ہر وقت قریب رہتا تھا. اب یہ ڈاکٹر کا حال ہے کہ ایس ایم جی ایس ہاسپٹل میں کام کرنے والا اکثر کہا جاتا ہے، اور یہ سچ بھی ہے، آپ جس بھی پروفیشن میں تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ اپنے پروفیشن میں، آپ مان لیجیے ڈاکٹر ہیں تو مریض کے ساتھ اگر آپ کی ہمدردی پیدا ہو گئی یا آپ کو مریض سے پیار ہو گیا تو بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، پھر آپ مریض کو آپریٹ نہیں کر پائیں گے. یہاں انسانوں کی زندگی میں ایک شخص آپ کی زندگی سے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جائے تو آپ مر جاتے ہیں، آپ ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی زندگی سے آپ کے ابو نکل جائیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کھڑے ہونے میں بہت وقت لگتا ہے. آپ کی زندگی سے آپ کی امی نکل جائیں
तो खड़े होने में बड़ा वक्त लगता है। कोई भी शख्स आपकी जिंदगी से निकल जाए बड़ा मुश्किल है। और मौत तो इतना भयानक सच है कि जब मौत आती है ये खत्म कर देती है तमाम रिश्तों को, उसके बाद आपका उस शख्स से कोई रिश्ता नहीं। और मौत ऐसी भयंकर चीज है कि ये बड़े से बड़े ताकतवर आदमी को तोड़ कर रख देती है। आप आज मोहम्मद असलम का हाल देखिए। मोहम्मद असलम एजाज के बीच में रिश्ता, एजाज कहते हैं असलम मेरे मामू है और ये मेरे मामू की बच्चियां हैं। इसलिए हम लोग, मैं तमाम मौलानाओं से, तमाम मुफ्तियान किराम से, बड़े बुजुर्गों से, हर फिरके से ताल्लुक रखने वालों से सबसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बैठकर अब हमको मांगना होगा कि या अल्लाह इस सिलसिले को रोक दे। ये बदहाल में आप नहीं गए, अगर आप जाते तो आपका दिल कांप जाता कि लोग कितने खौफजदा हैं। आप बदहाल जाते हैं, आप पानी का गिलास तक उस गांव में नहीं पीते, डर के मारे कि न जाने इसमें क्या होगा। तो ये खौफ और ये दहशत का माहौल वहां पर है, ये तभी जाकर खत्म होगा जब सभी धर्मों के धर्म गुरु सर जोड़कर बैठेंगे। साइंस अपना काम करेगी, आप अपना काम कीजिए। आप दिल के डॉक्टर के पास चले जाइए, वो आपका इलाज करता है और इलाज करने के बाद वो दिल का डॉक्टर एक और बात आपको कहता है। वो साथ में ही आपको ये कहता है कि चलिए मैंने आपका बाईपास कर दिया, मैंने आपको स्टंट डाल दिया, लेकिन बाकी अब खैर खैरियत वो तो अल्लाह के हाथ में। और कुछ लोग कहते हैं जो खुदावंदे कुद्दूस के होने पर जिन्हें कोई थोड़ा बहुत शक है, वो कहते हैं जी यूनिवर्स हमारे साथ है, यूनिवर्स हमारे पीछे। मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है कि अगर यूनिवर्स आपकी बात सुनती है तो उससे दुआ कीजिए कि बदहाल के इन गरीब और कमजोर लोगों के बीच में जो ये कुछ हो रहा है, या अल्लाह इससे पर्दा उठाने का वक्त आ चुका है। मौला अगर बीमारी है कोई तो जाहिर हो, पता चले। अगर बीमारी नहीं है, कोई कत्ल कर रहा है तो वो भी पता चले कि या अल्लाह कातिल कौन है। आपने वो छोटे छोटे बच्चे नहीं देखे होंगे जो एसएमजीएस हॉस्पिटल में पहले दिन आए थे, मैं गया, मैंने देखे। यहां आप उम्र भर तरसते रहते हैं, मां बाप दुआएं करते रहते हैं, न जाने किन किन जगहों पर जाकर लोग कहते हैं कि फलां जगह चले जाइए आपका बच्चा पैदा होगा, फलां जगह चले जाइए आपके बच्चा पैदा होगा। और एक मां के 6 बच्चे चले गए। उस मां के लिए दुआ करने की जरूरत है। उस बाप को अल्लाह ताला हौसला दे, हिम्मत दे, ये सब कुछ बर्दाश्त करने की, ये कहने की जरूरत है। और आपने एजाज के अल्फाज सुन लिए। वो अपने अल्फाज में एजाज ने मुझे कहा कि नहीं होगा, ये सीबीआई जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं होगा। ये वो बच्चा कह रहा है जो बच्चा आज मौत के साथ जीएमसी रजौरी में जंग लड़ रहा है। तमाम बड़े बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश ये कि ये वो वक्त है कि हम अपने अपने धर्म के मुताबिक खुदा के, भगवान के, वाहिगुरु के, जीसस क्राइस्ट के दरबार में हाजिरी लगाएं और उससे मांगे कि मौला ये बदहाल वाले सिलसिले को रोक दे। क्योंकि कोई अच्छी खबर वहां से नहीं आ रही, कोई बात वहां से ऐसी निकल के नहीं आ रही जिससे आपको लगे कि चलो शुक्र अल्लाह ताला का कि कोई अच्छी खबर वहां से आई। जो लोग गुजरे अल्लाह उनको जन्नत में जगा दे, जो लोग सेहतियाब हैं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, जिनके घरों से ये चिराग बुझे हैं अल्लाह ताला उनको हिम्मत ताकत दे इस सदमे को बर्दाश्त करने की, सदमे को झेलने की। और जो इस वक्त वहां पर पुलिस के लोग काम कर रहे हैं, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं, फॉरेंसिक लैब से जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं, या अल्लाह उनको उनके ऊपर अपना खुसूसी करम फरमा कि उन्हें कुछ हाथ लग जाए जिससे ये मामला सामने आ जाए, पता चल जाए कि ये वहां चल क्या रहा है। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि एजाज के लिए भी जबरदस्त दुआएं करें कि अल्लाह ताला एजाज को सेहतियाब करे, अल्लाह ताला एजाज को मेरे और आपके बीच में जल्द वापस लाए, और इसके लिए भी दुआएं करें। और साथ में खुसूसी तौर पर तमाम जितने भी उलमाए किराम हैं, तमाम जितने भी मुफ्तियान किराम हैं, मौलाना हैं,
الگ الگ مسجدوں کے امام ہیں، خطیب ہیں، قاری ہیں، اور بڑے بڑے جو بزرگ ہیں، ان تمام بزرگوں سے میری گزارش ہے، آپ جس بھی دنیا کے کونے میں مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے، دعا کی التجا ہے آپ تمام لوگوں سے کہ دعا ضرور کریں، اور اسی طریقے سے ہندو مت سے تعلق رکھنے والے تمام دھارمک دھرم گروؤں کی، بڑے چھوٹے سبھی سے میری التجا ہے کہ یہ بہت پابند دن ہیں ہندو دھرم کے مطابق جو اس وقت چل رہے ہیں، ان پابند دنوں میں آپ لوگوں سے ونمر ونتی اور آگرہ کہ آپ بھی اس بدحال کا جو یہ سلسلہ ہے یہ رک جائے، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے پرارتھنا کریں، اور سکھ سمدائے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی ان سے بھی گزارش کہ جس طریقے سے بھی آپ کے مذہب میں ارداس ہوتی ہے وہ ضرور کریں کہ واحد گرو کرے کہ یہ جو سلسلہ بدحال میں شروع ہوا ہے یا جو ختم ہونے پہ نہیں آ رہا ہے، یہ کم سے کم ختم ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ آخرکار یہ معاملہ کیا ہے۔ اور آپ تمام لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا، اور خاص طور پر بہت سارے سیاستدان جو ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ جب آپ ایک صحافی کے طور پر بات کرتے ہیں تو آپ کی باتیں بڑی بار تلخ بھی ہوتی ہیں، مگر اس حقیقت کو بھی ہم ماننا ہوگا کہ جو حکومت جموں کشمیر کی ہے، جموں کشمیر کی حکومت میں وزیر اعلیٰ کو وہاں پہنچنے میں وقت لگا، لیکن باقی حکومت بھی، حزب اختلاف بھی، دونوں جو ہے وقت، حالانکہ 30 دن بعد، 35 دن بعد وہاں پہنچے، لیکن جو نچلے والا عملہ تھا، ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو سٹاف تھا، ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو ڈاکٹرز تھے، پیرامیڈکس تھے، انہوں نے اس معاملے میں پیشنٹوں کی خدمت کرنے میں کوئی کمی، کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ یہ میں نہیں بلکہ یہ ان تمام پیشنٹوں کے جو اٹینڈنٹ ہیں وہ خود بتاتے ہیں۔ صرف ایک معاملہ تھا جو محمد رفیق کی بیگم کا تھا، جس معاملے میں محمد رفیق جب ہاسپٹل پہنچے تو انہوں نے وہ اسی بدحال سے ہیں، اور ان کی بیگم جو ہے وہ پہلے سسپیکٹ تھی، اور اس طرح ڈاکٹرز کہتے ہیں جی ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن محمد رفیق نے کہا میں نے بتایا تھا۔ وہ ایک کوتاہی جو ہے ڈاکٹر سے ضرور ہوئی، لیکن باقی کوئی کوتاہی مجھے لگتا ہے ڈاکٹرز نے نہیں کی۔ ایس ایم ایس ہاسپٹل جموں میں جو ڈاکٹرز تھے ان کو لے کر بھی پریوار کے لوگوں نے کہا کوئی کمی ان لوگوں نے علاج کرنے میں نہیں رکھی، لیکن نہ جانے کیا چیز ہے، زہر ہے، کیا ہے، یہ کسی کی سمجھ میں اب نہیں۔ میں نے آپ کو بولا کہ بیکٹیریل انفیکشن، وائرل انفیکشن، ہر لیب میں ٹیسٹ کر کے دیکھے، کچھ بھی نہیں نکلا۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ میں جب اعجاز کے بارے میں نے سنا، یقین مانیے گا کہ دل ٹوٹ گیا، اور لگا کہ مطلب آپ سے اس وقت مخاطب ہو کر بات کروں، اور آپ تمام لوگوں سے، کیونکہ آپ بہت بڑے لوگ ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے وہ مجھ سے اور آپ سے بہت بہتر ہے، جو اللہ رب العزت کو صبح شام یاد کر رہا ہے مجھ سے اور آپ سے بہتر ہے، جو بھگوان کو صبح شام یاد کر رہا ہے وہ مجھ سے اور آپ سے بہتر ہے، جس نے بھگوان کے لیے اپنا گھر، اپنا بار، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، مجھ سے اور آپ سے بہتر ہے۔ تو اس لیے ان تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جن کی بات رب کے پاس جلدی پہنچتی ہے، اور ماؤں سے میری گزارش ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ عورتیں، مائیں اور بیٹیاں جب دامن پھیلاتی ہیں اللہ رب العزت کے سامنے، اور دامن پھیلا کر جب وہ اللہ رب العزت کے سامنے، بھگوان واحگرو کے سامنے، جیسس کے سامنے اپنی چادر پھیلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مولا ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، ہماری التجا یہ ہے مولا، ہماری التجا قبول کر، کہتے ہیں کہ رب سنتا بھی ہے اور رب ان التجاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ تو میری تمام ماؤں سے، بزرگوں سے، سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے تو مانگتی ہیں، آپ اپنے بیٹے کے لیے، آپ اپنی بیٹی کے لیے، آپ اپنے گھر کے فرد کے لیے تو مانگتی ہیں، لیکن آج آپ سے گزارش ہے کہ آپ بدحال کے ان غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے مانگیں اللہ رب العزت سے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ مانگیں گی تو اللہ آپ کی نہ سنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت بڑا سننے والا، بڑا کریم، بڑا رحیم ہے، اور اللہ رب العزت کا تو یہ ہے کہ بس بندہ اس کے دربار میں حاضری دے اور اللہ نے سن لیا۔ کتنے واقعات ہیں اور کتنی احادیثیں ہیں جس سے یہ معلوم پڑتا ہے۔ تو اس لیے میں تمام مذہب کے لوگوں سے گزارش کروں
तमाम धर्म के लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये एक साथ होकर उसके दरबार में हाजिरी लगाने का वक्त है, ताकि बदहाल में जो हो रहा है ये सारा सिलसिला रुक सके। और ये भी कि आज चीफ मिनिस्टर गए, काबीना के वुज़रा गए और बाकी तमाम लोग गए, आप लोग आज गए हैं तो लोगों का हौसला और लोगों की हिम्मत बहुत बड़ी है। और ये हौसला और हिम्मत ही है जिसका नतीजा ये है कि आज लग रहा है कि शायद एजाज को पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद इस मामले में बिल्कुल पैनी नजर रखे हुए, चीफ मिनिस्टर आप आज खुद वहां मौजूद थे। तो आप इससे मुझे लगता है ज्यादा और कुछ मुमकिन नहीं है। वो सब कुछ हुकूमत ने किया जो सब कुछ किया जाना चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर बुलेटिन रिलीज कर रही हैं, लेकिन जो शुरुआत में गलतियां हुई कि आपने बहुत लंबा वक्त लगाया बताने में कि है क्या, लेकिन आज के वाकये ने जो है झिझोड़ के लोगों को रख दिया है। और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बदहाल के लोगों को और बिलखुसूस बदहाल के लोगों को और पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम उन्नास को अल्लाह ताला हर बीमारी से नजात दे। और इस तरह का जब भी कहीं कोई सिलसिला बने, अल्लाह ताला हमारी एजेंसीज को और जो इस वक्त वहां पर मेहनत कर रही हैं तमाम जितनी भी बड़ी बड़ी फॉरेंसिक लैब्स की एक्सपर्ट्स हैं वहां पर, अल्लाह ताला उनके हाथ कोई ऐसी चीज दे दे जिससे कम से कम पता चले कि मामला वहां पर क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग मुझसे जुड़े। फिर से एजाज के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए और दुआ ये भी कीजिए कि अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के अस्पताल में बदहाल से कोई और बीमार ना आए।